الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے اہل سنت کا مختصر سا تعارف۔ ایک انسان اپنے آپ کو سنی کہے، اہل سنت و جماعت سے منسوب کرے اور اسے ان چند باتوں کا علم نہ ہو تو اس کے لیے بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم اپنے آپ کو سنی اہل سنت کیوں کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو حنفی کیوں کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بریلوی کیوں کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو حنفی کیوں کہتے ہیں۔ ناظرین، جانیے کہ فقہ کے 4 امام ہیں: امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ۔ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ یہ چاروں امام حق ہیں، یعنی کہ ایک چوک ہوتا ہے نا، اس کی طرف جانے کے 4 راستے ہوتے ہیں۔ جون سا بھی راستہ جاؤ تو انسان اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ کسی بھی جگہ آپ نے جانا ہے، کسی بھی شہر جانا ہے تو اس کے مختلف راستے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ چاروں امام حق ہیں۔ ان سب نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم تک حضور کا عمل پیش کیا۔ کسی کے سامنے رفع یدین والی حدیث آئی تو اس نے کہا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھی۔ کسی کے سامنے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والی حدیث آئی تو کسی کے سامنے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والی حدیث آئی تو اس نے اس حدیث کو لے کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو ہمارے نزدیک یہ چاروں امام حق ہیں۔ عقائد میں ان کے کوئی فرق نہیں تھا، سب کا صحابہ، اللہ، اس کے رسول، فرشتوں، جنت، دوزخ کے بارے میں عقائد بالکل سیم تھے۔ بس فرق تھا تو نماز کے مسائل میں کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، اس میں کیا پڑھنا ہے، کتنی رکعتیں، کیسے، کہاں ہاتھ باندھنے ہیں، اللہ اکبر کتنا، تسبیح کتنی دفعہ پڑھنی ہے، روزے کے مسائل کیا ہیں، وقت کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، زکوٰۃ کے مسائل ہو گئے، حج کے مسائل ہو گئے، لین دین کے مسائل ہو گئے۔ ان میں ان کا معمولی اختلاف ہے، اور وہ بھی قرآن و سنت اور حدیث کی بنیاد پر۔ اور یہ وہ اختلاف ہے جس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اختلاف میری امت کے لیے رحمت ہے۔ تو ہمارا اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ جو کوئی بھی ان چاروں ائمہ کو مانے، تو ہمارا اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ چاروں ائمہ حق ہیں، لیکن تقلید کسی ایک شخص کی انسان کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک مسئلہ ایک امام کا مان لیا، دوسرا مسئلہ دوسرے امام کا، تیسرا تیسرے کا، تو راستہ ایک ہی چنا جاتا ہے۔ راستے کے درمیان سے کہیں اور جانا مناسب نہیں، یا واپس مڑ کر دوسرے راستے پر انسان جائے گا تو اسے بہت دیر لگ جائے گی۔ تو اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ ایک امام کی، بلکہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ایک امام کی تقلید واجب ہے۔ تو اہل سنت و جماعت امام اعظم ابو حنیفہ کسی کی بھی چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت دنیا پر سب سے زیادہ تقلید کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں۔ 90% کے قریب لوگ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، انہی کے مسائل پر عمل کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو حنفی اس لیے کہتے ہیں کہ ہم 4 ائمہ میں سے امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، جن کا اصل نام نعمان بن ثابت ہے۔ تو ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ اور دوسرا، ہم اپنے آپ کو اہل سنت کیوں کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سنی کیوں کہتے ہیں۔ ناظرین، صحابہ، حضور کے بعد صحابہ آئے، صحابہ کے بعد تابعین آئے، حضور کے بعد صحابہ آئے۔ صحابہ کے دور میں نظریات میں کچھ خاص فرق نہیں تھا، نظریات ایک جیسے تھے، عقائد میں کوئی فرق نہیں تھا۔ پھر تابعین کا دور آیا تو اس دور میں عقائد میں فرق آنا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے حضرت ابو الحسن بصری جو مشہور ہیں، ان کے ایک شاگرد، انہوں نے معتزلہ کے نام سے وہ فرقہ مشہور ہوا، انہوں نے اختلاف کیا، عقائد بنائے کہ انہوں نے کہا کہ جو بندہ گناہ گار ہے وہ نہ تو مومن ہے اور نہ ہی کافر ہے، وہ بلکہ ان کو دونوں کے درمیان ہے، اور اسی طرح کے مختلف انہوں نے اپنے نظریات بنائے۔ تو پھر جب غلط نظریات پھیلنے لگے تو اس دوران سب سے پہلے حضرت ابو الحسن اشعری نے ایک صحیح نظریات اور
فرقے جو باطل تھے ان کے رد کے لیے ایک جماعت بنائی جس کے صحیح نظریات پر بنیاد رکھی اور اس کا نام رکھا اہل سنت و جماعت۔ تو اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ اور جان لینا چاہیے کہ عقائد میں بھی دو امام ہیں، ایک حضرت ابو الحسن الاشعری اور دوسرے ابو منصور ماتریدی۔ ان کے بھی بنیادی عقائد ایک جیسے ہیں، یعنی کہ اللہ کی ذات کے بارے میں نظریہ، حضور کے بارے میں نظریہ، حضور کے علم، حضور کے اختیارات، ان سب کے بارے میں ان کے نظریات بالکل ایک جیسے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، جنت کے بارے میں بنیادی سا فرق ہے کہ اللہ سمیع ہے، دونوں کہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا کہتے ہیں کہ اللہ کی سمیع ہونا کس طرح ہے اور وہ کس طرح، بنیادی مختصر سی جزیات میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اصل میں ان کا کوئی اختلاف نہیں۔ تو ان دونوں اماموں میں سے ہم حضرت ابو منصور ماتریدی کے ماننے والے ہیں، اسی لیے ہم ماتریدی، عقائد کے اعتبار سے ہم اہل سنت و جماعت ماتریدی کہلاتے ہیں۔ دو باتیں ہو گئی، اور تیسری بات کہ ہم اپنے آپ کو بریلوی کیوں کہتے ہیں۔ بریلوی یہ پہلے سارا علم فارسی میں تھا، عربی میں تھا، جتنے بھی اہل سنت کے عقائد مختلف بزرگ پیش کرتے آئے ان کو واضح دلائل کے ساتھ اور اردو زبان میں عوام کے سامنے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے پیش کیا۔ تو وہ بریلی کے رہنے والے تھے، اسی لیے ان کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں۔ ویسے ہم اہل سنت و جماعت ہیں، حنفی ہیں، اور ان کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں۔ تو ان معلومات کا ایک سنی کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنی، اہل سنت کیوں کہتے ہیں، حنفی کیوں کہتے ہیں، بریلی کیوں کہتے ہیں۔ ناظرین، مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے، شرعی احکام جاننے کے لیے، اہل سنت کے عقائد جاننے کے لیے ہمارے چینل وے ٹو جنہ کو سبسکرائب کریں۔